سنیوں کا پیشوا میرا رضا عاشقوں کا رہنما میرا رضا خائف الرحمن الرحیم اسلامی کیسٹانومی یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے ایک بڑا اہم موضوع لینا ہے اور ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظریہ بیان کیا ہے، وہ ہے ایٹم کا نظریہ۔ سب سے پہلے تو میں ایٹم کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، پھر اس سے سب سے پہلے میں فلسفے کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس ایٹم کی طرف آؤں گا۔ اور موجودہ جو نظریہ چل رہا ہے وہ کس قسم کا ہے، کیا یہ اب کی دریافت ہے یا پہلے کی تھی، یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جب ہم نظریہ ایٹم بیان کرتے ہیں تو وہ کس قسم کا تھا۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ مجھے امید ہے کہ وہ ہو سکتا ہے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو۔ یہاں پر میں ایک اور ہمارا علماء کا طبقہ ہے، میں ان کو بھی خاص طور پر اپنی طرف متوجہ کروں گا اور ان کو یہ عرض کروں گا کہ یہ والی میری گفتگو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس کے اندر آپ کی ایک فلسفہ کے اندر جو ہدایت الحکمہ ایک کتاب ہے، درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے، اس کے اندر ایک بحث ہے، وہ بحث بھی ہم اس کو ضمناً لے کر آئیں گے۔ میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ عبارت بھی میں اس جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی میں عبارت بھی ساتھ لے کر آؤں، وہ جو لیسن ہے نا ہمارا، اس کی عبارت بھی ساتھ عربی عبارت لے کر آؤں، لیکن پھر ذہن کے اندر سوال پیدا ہوا کہ یار اس کو عام ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قسم کا اور ہر ایک طبقے کا بندہ اس چیز کو سمجھ سکے۔ سب سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فلسفہ کس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم جس کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی فلسفے کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو ہمارے درس نظامی سے وابستہ طالب علم اور بعض علماء وہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس فن کی کتاب ہے۔ فلسفہ اگرچہ ہم کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ موجودہ دور میں فلسفے کو کیا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ فلسفے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا بقدر طاقت بشریہ، یعنی جتنی بندے کے اندر استطاعت ہے، اللہ رب العزت نے جتنی بندے کو طاقت دی ہے، وہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو پہچانے، یہ کہتے ہیں فلسفہ۔ فلسفہ اسی کا نام ہے، اور فلسفے کو موجودہ دور کے اندر سائنس کہتے ہیں۔ سائنس اسی چیز کا نام ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا۔ جیسے مختلف قسم کی اس وقت ٹیکنالوجیز ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے، سائنس یہ کہہ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت یہ بیان کر رہی ہے، اس کی ریزن یہ بیان کر رہی ہے، اس کی وجہ یہ بیان کر رہی ہے۔ تو ہماری جو فلسفے کی کتاب ہے، بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقتاً سائنس کی کتاب ہے، اور ہم سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ جناب موجودہ دور کی سائنس اور اس سائنس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، واقعی فرق ہے۔ اس دور کی ہم جس سائنس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہے یونانی سائنس، اور اب جو جدید سائنس ہے اس کو ہم جدید سائنس کہہ لیں، یا آپ اس طرح کی جو بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو سائنس کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کو یونانی فلسفہ کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ اس کو الگ طور پر اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے نظریات جدید سائنس نے چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بالکل ایک الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اصل کے اندر کیا ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ دراصل مغربی بہت سارے سائنٹسٹ حضرات، ان لوگوں کو ایک بڑی الرجی تھی یونانیوں کے ساتھ، کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو بھی جناب سائنسی نظریہ ہو تو جناب ہم یونان کا نام لیں۔ تو اس الرجی کی وجہ سے وہ اس یوں سمجھے کہ نفرت تھی، یا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب ہم ان کا نام لیں۔
تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اگرچہ ان کے بہت سارے نظریات کو لیا، ابھی ایٹم کی میں بات کروں گا انشاءاللہ آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ موجودہ دور میں ایٹم وہی یونانیوں ہی کا نظریہ اس وقت چل رہا ہے۔ تو بہرحال سائنس فلسفے کو جدید جو ہماری زبان ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں اس کو سائنس، اور اچھا وہ جو تھے یونانی تو ان کے چونکہ نظریات قدیم تھے اس وجہ سے جدید سائنس نے ان کو ایک الگ طور پر شو کروایا اور اپنے کو ایک الگ طور پر شو کروایا۔ اب یہ جو فلسفہ تھا یہ کہاں سے نکلا، کیسے نکلا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بہت تفصیلی چیز ہے، لیکن میں یہاں پر صرف تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بات رکھنا چاہ رہا ہوں، اور خاص کر ہمارے علماء کرام ان کے سامنے بہت بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو سائنسدان تھے، یونانی سائنسدان تھے، یونانی سائنسدانوں نے بہت بہت محنتیں کی، بڑی مشقتیں کی، دن رات ایک کیے، اور بڑے انہوں نے تجربات کیے، بڑے ایکسپیریمنٹ کیے اور مشاہدات کیے ان لوگوں نے، اور بہت ساری چیزیں اس وقت ان یونانیوں کی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب وہ جو یونانی تھے، ان میں ان کو کہتے تھے فلاسفہ، یعنی جو سائنٹسٹ حضرات ہوتے تھے ان کو ہم فلاسفہ کہتے ہیں۔ وہ جو فلاسفہ تھے یہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون کون سے تھے آپ اس کو سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ نمبر 1، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنا جو استدلال کرتے تھے اور کسی بھی چیز کی حقیقت کو معلوم کرتے تھے تو وہ ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو ظاہر کے ساتھ تعلق تھا ان کا، یعنی ظاہر کی چیزیں، باطن نہیں بلکہ ظاہر، چاہے وہ انسانی ظاہر ہو، انسانی باڈی ہے، یا اس کے علاوہ اجرام فلکیاں ہیں، یا زمین کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ساری ان کے اوپر گفتگو کرنے والے تھے۔ لیکن یہ لوگ مذہب کو نہیں مانتے تھے، مذہب کو نہیں مانتے تھے، یعنی ان کا یہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ کوئی اللہ رب العزت کی ذات ہے یا نہیں، بس اس چیز کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو یہ مذہب کے قائل نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ جناب بس ہم تحقیق کریں گے، ہم کسی بھی چیز کے حقائق معلوم کریں گے، چاہے وہ کسی مذہب کے مطابق ہو چاہے کسی مذہب کے مطابق نہ ہو۔ اور موجودہ دور میں ایسے ہی لوگ ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہوا کہ جو مذہب کا قائل نہیں تھا، اور انہی میں سے ظاہر پر ہی گفتگو کرنے والے اور حقائق کو معلوم کرنے والے ایک ایسا طبقہ بھی تھا کہ جو تھا سائنسدان لیکن وہ مذہب کے قائل تھے۔ اب جو پہلے والے تھے ان کو کہتے تھے مشائین، کہ یہ مذہب کے قائل نہیں تھے لیکن تھے ظاہر پر گفتگو کرنے والے، ظاہر کی چیزوں پر تحقیق کرنے والے۔ اور جو مذہب کی ماننے والے تھے وہ بھی سائنٹسٹ حضرات، تو وہ ہماری اصطلاح کے اندر ان کو کہتے ہیں متکلمین حضرات، یعنی علم کلام جاننے والے لوگ۔ اب علم کلام کیسے نکلا یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اور آپ کو یہ سن کر بھی بڑی حیرت ہوگی کہ جس علم کلام کو ہم پڑھتے ہیں دراصل یہ سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کہیں گے پہلی مرتبہ ہی سن رہے ہیں، چلیں سنیں۔ پھر اس کے بعد جناب آگے بڑھی ہے، مزید 2 طبقے ایسے ہیں، 2 گروہ ایسے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو باطن پر صرف گفتگو کرتا ہے، لیکن باطن پر گفتگو کرنے کے اندر بھی وہ کسی مذہب کا قائل نہیں ہے، وہ باطن کے حقائق معلوم کرنا چاہتے تھے، اور پھر ان کا مقصد یہ تھا، اور لیکن وہ کسی مذہب کے پابند نہیں تھے۔ پھر ایک اور ایسا طبقہ تھا، ان کو کہتے تھے اشراقیین۔ ایک اور طبقہ تھا کہ جو مذہب کا قائل تھا، گفتگو بھی باطن کے حقائق پر تھی، دل کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اور دل کے اندر جو ہمارے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے کیوں غصہ آتا ہے، بندے میں تکبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کیوں پیدا ہو جاتی ہے، یہ جو حقائق معلوم کرنے ہوتے تھے اور تھے مذہب کے قائل، ان کو کہتے تھے صوفیہ۔ یہ ہیں 4 گروہ، اور 4 گروہ جو تھے ان میں سے 2 کا تعلق تھا ظاہر کے ساتھ، 2 کا تعلق تھا باطن کے ساتھ۔ جن کا تعلق تھا ظاہر کے ساتھ
تو ان میں سے ایک مذہب کا قائل تھا اور ایک مذہب کا قائل نہیں تھا۔ جو مذہب کا قائل نہیں تھا وہ موجودہ دور کے سائنسدان بھی ہیں، اور اس دور کے اندر ان کو کہتے تھے مشائین، اور جو مذہب کے قائل تھے ان کو ہم کہتے ہیں متکلمین، جن کی ہم علم کلام کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو علم کلام کے جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ سائنٹسٹ حضرات ہوتے ہیں، اور آپ جو علم کلام کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی وہی یونانی جو فلسفہ تھا، سائنس تھی، اس سائنس کے نظریات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس پر مذہب کے مطابق جو ہمارے متکلمین حضرات ہوتے ہیں وہ گفتگویں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ علم کلام کیسے بنا میں انشاءاللہ مزید آگے عرض کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں یہ بھی بڑی آپ کے لیے دلچسپ بات ہوئی کہ یہ جو صوفیہ حضرات ہوتے ہیں یہ سائنٹسٹ حضرات ہوتے ہیں، حقائق معلوم کرتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جب تک یہ صوفیزم کی طرف نہیں آئے تھے، جب تک یہ صوفی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے یہ مشائین متکلمین میں سے تھے، یعنی مذہب کے قائل تھے، مذہب کے قائل تھے، لیکن یہ جو ظاہری چیزیں ہیں ان کے حقائق پر گفتگو کرتے، اور پھر جو مشائین ہوتے ان کا یہ رد کرتے تھے۔ اچھا، جو اسلام کے خلاف ان کے نظریات ہوتے ان کا رد کرتے تھے۔ اور اب جب بعد کے اندر جب ان کا انداز بدلا، جب ان کا رخ بدلا، اب آئے جناب یہ صوفیہ کی طرف، اور صوفیہ کی طرف جب آئے نا تو پھر جناب ان کی جو انہوں نے ان کے رد کیے وہ بھی کمال کے رد ہیں، اور آپ کی کتابیں مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، رد فلسفہ۔ وہ جو اپنے فلاسفہ کا رد کیا، مشائین کا بھی رد کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے صوفیہ کرام جو تھے ان کے جو نظریات تھے، یا آپ نے اس کے اندر جو تجدیدی کارنامے سر انجام دیے وہ کمال کے تھے۔ آپ نے احیاء العلوم پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے باطن کو کیسے کھول کے رکھا ہے، باطن کے کیسے حقائق بیان کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس فن کا مجدد کہتے ہیں، اس فن کا بہت بڑا امام کہتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فتح الباری کے اندر کئی مقامات پر امام کہتے ہیں ان کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب کلام کرتے ہیں، جب ان کا کوئی کلام لے کر آتے ہیں امام یہ کہتے ہیں، قال الامام الغزالی۔ تو یہ واقعتاً امام تھے۔ تو یہ چار گروہ ہیں، چار گروہ، دو کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے اور دو کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے، اور دو کا جن کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے ان میں سے ایک طبقہ ہے جو ظاہر کی چیزوں پر گفتگو کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ باطن کے حقائق پر گفتگو کرتا ہے اور اس حقائق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب علم کلام کیسے بنا؟ دراصل بات یہ ہے کہ شروع کے اندر جب یہ یونان کے اندر بھی کئی صدیوں پہلے، 400 سال پہلے کی بات ہے، دیمقراطیس ایک شخص گزرا ہے، سائنٹسٹ تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہ نظریہ بیان کیا کہ جب ہمارے جو اجسام ہوتے ہیں، ہمارے اجسام کس چیز سے مل کر بنے ہیں، اس پر اس نے گفتگو کی، اور وہ گفتگو یہ تھی کہ ہمارے جو اجسام ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات، ایسے ذرات ہوتے ہیں کہ جن کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جس کو آپ ذرہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ عربی کے اندر جزء لا یتجزا کہتے ہیں، اور انگلش کے اندر اس کو، یا موجودہ دور کے اندر اس کو کہتے ہیں ایٹم۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کا جو نظریہ تھا، میں انشاءاللہ وہ نظریے کی مزید وضاحت کرتا ہوں، لیکن میں یہاں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی طرح اور بھی نظریات آئے سامنے۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ جناب وہ آسمان کی قائل تھے، موجودہ دور کی جو سائنس ہے یہ آسمانوں کی قائل نہیں ہے، وہ آسمان کے قائل تھے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جناب جو آسمان ہے تو یہ خرق و التیام ان کے اندر ناممکن ہے، محال ہے، نہیں ہو سکتا، یعنی جو ہمارے جو آسمان ہے ان کو وہ پھٹ نہیں سکتے، وہ بسیط ہیں، پھٹ نہیں سکتے، ان کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا۔
اب جب ان لوگوں نے یہ نظریہ اپنایا، اس نظریے پر پھر ان لوگوں نے یہ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ نظریہ ثابت ہے اور سائنس نے یہ ثابت کر دیا، وہ اپنی دور کی باتیں کرتے، جب سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جناب جو آسمان ہے وہ بسیط ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی معراج ممکن ہی نہیں ہے. اب اسلام کے اوپر وہ جو پرانے نظریات چل رہے تھے، اسلام آیا تو پھر وہی والے نظریات اب چونکہ وہ مذہب سے ٹکرا رہے تھے، اسلام سے ٹکرا رہے تھے، تو ان لوگوں نے پھر یہ کام کیا ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس کا اسلام پر اعتراضات کیا. اچھا، اب جیسے جیسے اسلام چلا نا تو اسلام بڑھتا گیا، لیکن فلسفے کی ابھی تک کتابیں اور فلسفہ اتنا عام نہیں ہوا تھا. پھر بعد کے اندر یہ ہارون الرشید کا دور آیا، پھر ان کے بیٹے کا دور آیا کہ جس کے اندر انہوں نے کوششیں کر کے یونان سے کتابیں منگوائیں، بڑی بڑی لائبریریوں سے کتابیں منگوا کر پھر ان کے ترجمے کروا کر لوگوں کے اندر تقسیم کیے. اور وہ جو غلط اس کے اندر بعض نظریات تھے، ان نظریات کی وجہ سے لوگوں کے اندر جب یہ نظریات پھیلے تو اسلام کے اوپر اعتراضات شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جناب سائنس تو یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے. اس طرح آج بھی بہت سارے نظریات ہیں. تو اب اس موقع پر ہمارے علماء مل بیٹھے اور انہوں نے ان کا رد کرنا شروع کیا. اور جب رد کرنا شروع کیا تو اب ایک ایسے علم کی حاجت پڑی کہ جو ایک ایسا علم ہو کہ جس کی مدد سے ان لوگوں کا رد کیا جا سکے. پھر ہمارے علماء، وہ علماء جو فلسفہ اچھا جانتے تھے، انہوں نے ان کے نظریات کو جمع کیا، ان کے مسلمات کو جمع کیا، ان کے جو دلائل تھے ان کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کتابیں لکھی. کتابوں کے اندر پھر اس پر انہوں نے ان کا رد لکھا کہ انہی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، انہی کے مسلمات کو سامنے رکھ کر پھر ان کا رد کرنا. کیونکہ سادہ سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو آ کر کہتا ہے کہ جناب آسمان بسیط ہے، آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، تو میں قرآن سے تھوڑی بیان کروں گا، کیونکہ قرآن تو وہ مانتے نہیں ہوں گے. جو سائنٹسٹ حضرات ہوں گے وہ تو نہیں مانیں گے، وہ تو یہی کہیں گے ہم تو مذہب کے قائل ہی نہیں ہیں بھائی، ہم تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو حدیث کو نہیں مانتے. تو لہٰذا اب ان کو جواب دینا ہے تو انہی کی زبان میں دینا پڑے گا. تو ہمارے علماء نے مل کر پھر ایک علم وضع کیا جس علم کو کہتے ہیں علم الکلام. جی، علم الکلام آیا معرض وجود کے اندر. اور اب علم کلام کی حقیقت بھی اسی سے آپ جان سکتے ہیں کہ علم کلام نام اس چیز کا ہے کہ سائنس دانوں کو جو ان کے مسلمات تھے انہی کے زبان کے اندر ان کو جواب دینے کا نام علم الکلام.